بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرتے رہو تم من طیبات عمدہ مال ما کسبتم جو تم کما لیتے ہو۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا مسئلہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ مسئلہ بیان پچھلے رکوع سے ہوا۔ اس پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شرائط کا ذکر فرمایا اور ترغیب دی، ثواب کا ذکر کیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو، اور اس آیت میں جو کل سے ہم شروع ہو رہے ہیں 267 آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے حکم فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عمدہ مال خرچ کرو، قیمتی مال اللہ کے راستے میں دو، جو خود کو پسند ہو وہی دوسروں کو دو۔ اللہ کو دے رہے ہو نا تو پھر عمدہ ہی دینا چاہیے، اچھا دینا چاہیے۔ اور کل کے سبق میں آیا کہ حدیث پاک سے تھوڑی سی عرض کی کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش فرماتے، پہلا حصہ، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے برکت کی۔ یہ تو امیر صحابہ کا حال تھا، غریب صحابہ کا حال الگ ہے۔ اور غریب صحابہ کے دل میں یہ ہے ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرتے اور حضور کے سامنے لے کر آتے۔ مال کی طرف یہی تھی کہ دوسروں کے لیے خرچ کرتے، حالانکہ اپنا حال کچھ الگ تھا۔ اب وہ حدیث سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا کیا حال تھا، واللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لاعتمد بقبضی علی الارض من الجوع۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جو میرا صرف وہی الہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ عجیب قسم ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس نے جو صرف میرا الہ ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں ہے۔ کون سی قسم؟ فرمایا ان کنت لاعتمد بقبضی علی الارض من الجوع، میرا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ میرے پیٹ میں اتنا درد ہوتا بھوک کی وجہ سے کہ میں زمین پر لیٹ جاتا اور پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا لیتا، بھوک کے درد کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک میں نے اپنے پیغمبر سے حدیث سنی، وہ کون سی ہے؟
لیکن پہلے ایک حوالہ اور بھی دیکھ لو قرآن مقدس کا انداز۔ سورت کا نام سورت البقرہ، آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں یقیناً آزمائشوں میں ڈالتا رہوں گا، اتنی آزمائشیں ڈالوں گا کہ حتیٰ کہ تمہیں خوف بھی آ جائے گا، بھوک بھی مسلط کر دوں گا، مال کے اندر بھی نقصان ڈلوا دوں گا، اور تمہاری جانوں کے اندر بھی نقصان ڈلوا دوں گا، اور والثمرات جو پھل اور کھیتی نکلے گی اس کے اندر بھی نقصان ڈلوا دوں گا۔ میرے بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لوگوں کو بھی کہوں گا دیکھو میں کیسی آزمائشیں کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے دوسری جگہ سورۃ القصص میں، لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ میں آزمائشیں کر رہا ہوں، لیکن ہیں میرے اپنے پکے جاتے کدھر نہیں، اتنی آزمائشوں میں ڈال دوں گا۔ اللہ جی یہ تو ہمارا نقصان ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں فائدہ یہ، پھر تم صبر کرو گے تو میں اپنے پیغمبر کو کہوں گا میرا پیغمبر جی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اپنی پیاری زبان کے ساتھ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، اپنی پیاری زبان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اتنی بھوک ہے لیکن میں نے پیغمبر سے ایک فرمان سن رکھا تھا، کون سا فرمان؟ وہ آپ بھی سنو نا، کیا فرمان ہے؟ عبد قال النبی صلی اللہ، پیار سے پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، عبد رزقه اللہ علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان وهو بنيته فأجرهما سواء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو روزی نہیں دیتا زیادہ مال کے اعتبار سے، لیکن اس کے پاس علم موجود ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور دل کے اندر نیت کر رہا ہوتا ہے ہاں میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح صدقہ کرتا رہتا۔ دل میں آ گیا روزی نہیں ہے، مال نہیں، خود بھوکا ہوں، لیکن کیا کروں اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ مال کو دینے والا ہے تو کون ہے؟ یہ بھی دیکھتے جاؤ، سورت کا نام سورت السبا ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرا پیغمبر فرما دو، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں۔ اللہ جی نانا ہم صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تو نہیں آ جاتا۔ اللہ فرماتے یہی تو بھول ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی بھول ہے لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم دیتے ہیں، اپنے اوپر بھول، ہم کمانا نہ یہ بھول ہے۔ رزق حاجت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ جو فرمان سنا ہوا تھا کہ جو انسان یوں کرتا ہے مال نہیں ہے پھر بھی دل کے اندر سچے دل کے اعتبار سے، سچی نیت کے اعتبار سے کہتا ہے ہاں میرے پاس مال ہوتا میں بھی خرچ کرتا، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جس کے دل کے اندر یہ بات جاتی ہے، ہاں پکی بات جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اور اس نیت کرنے والے کو دونوں کو برابر کا ثواب دے دیتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ کتنی رحیم ذات ہے، تھوڑا سا تصور تو فرماؤ۔ نیت ہے، پیغمبر نے فرمایا، کہتے ہیں میرے پھر ہر وقت دل میں یہی نیت ہوتی، آج جس کو دیکھتا کہ وہ خرچ کر رہا ہے، حضرت عثمان کو دیکھوں تو پھر نیت آ جائے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھوں تو نیت اجالا کر لے، حضرت عمر فاروق کو دیکھوں تو نیت کے اندر تمنائیں زیادہ ہو جائے، بس میں نیت ہی کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جا، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4 پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو انسان دنیا کے اندر دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، جو انسان یرید ثواب الآخرہ، آخرت کے اندر بدلہ چاہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے نؤتیہ منہا، ہم اس کو آخرت والا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دل میں نیت ہے، خیال ہے اللہ جی میرا بھی ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، نیتیں آ رہی ہیں۔ ایک دن کسی صحابی نے ہدیتاً کچھ کھجوریں دی ہیں مٹھی بھر، میں نے تھیلے کے اندر بند کیا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے یا تو یہ اللہ کے رسول کو پیش فرما دوں، اور جو صحابہ لے کر آتے ہیں آج میرے پاس بھی آ گئی ہیں، دوسرا دل میں خیال آتا ہے نہ دیکھ لے، پتہ نہیں صدقے والا مال ہوگا، اللہ کے رسول کو یہ تو چاہیے نہیں۔ بہرحال میں سوچتا آیا اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج تو ابو ہریرہ بڑا خوش آ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول جی فاتیت النبی بثمرۃ فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، اے اللہ کے رسول جی ہے تو یہ صدقے والا مال، میں تجھے دے تو نہیں سکتا، لیکن جس طرح آپ کے پاس آ جاتا دوسرا مال تو آپ دعا فرماتے، کل والا سبق یاد کر لو، آج بھی میری یہ چند کھجوریں ہیں مٹھی بھر ہے، تھیلے کے اندر رکھی ہوئی میں نے، ان کے لیے آپ میرے لیے برکت کی دعا فرما دو۔ دیتا نہیں ہوں، صدقہ ہے کسی نے دیا ہے، لیکن آپ برکت کی دعا تو فرما دو۔ آپ میرا پیغمبر رحیم، کتنی رحیم ذات ہے، کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول، ثم دعا لی فیہن بالبرکۃ فضمہن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ میں لی کھجوریں، یوں کر کے کہہ رہے ہیں اللہ جی میرے اس ابو ہریرہ کے لیے اس میں برکتیں نازل فرما دیں، میرے ابو ہریرہ کے لیے، واہ واہ جی واہ کیا نام ہے، پیغمبر کی زبان پر آتا ہوگا تو کتنا اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہوگا، اور پھر جب یہ آتا ہوگا کہ یہ میرا ابو ہریرہ ہے، ساری بھوکیں بھی اسی وقت سے ختم ہو جاتی ہوں گی، ساری پریشانیاں بھی اسی وقت ختم ہو جاتی ہوں گی، لیکن فرماتے ہیں جب دعا کی تو فرمایا ثم قال خذہن فجعلہن فی مصداق ھذا، فوراً فرمانے لگے ابو ہریرہ دعا تو ہو گئی ہے، ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں رکھ دے، اور دھیان کرنا تھیلے کو سنبھال کر رکھنا، اور کیا کرنا ادخل یدک خذہن، جب بھی تجھے ضرورت پڑے اندر ہاتھ ڈال دینا اور اندر سے لے لینا کھجور جتنی ضرورت ہو، اور دھیان دوسرا یہ کرنا والا تنثرھا نثرا، ان کھجوروں کو نکالنا کبھی نہیں اس تھیلے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو میرے لیے برکتیں کھل گئی ہیں۔ برکتیں دینے والا کون؟
مسئلہ بھی دیکھتے جاؤ اور حوالہ بھی دیکھتے جاؤ۔ سورت کا نام سورت الفرقان ہے، 18واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ذات ہے، صرف اسی کی ذات ہے جس نے فرقان کو اتارا اپنے خاص بندے پیغمبر علیہ السلام پر۔ آیت نمبر 1 ہے۔ کیا کرتے ہیں آگے سننا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، مختصر کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکتیں آ گئی ہیں، بس بڑی برکتوں والے نزول دیکھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من سويق في سبيل اللہ۔ وہ جو میری پرانی تمنا تھی، ہاں میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی آگے صدقہ کر دیتا، آج تو تمنائیں میری پوری ہو رہی ہیں۔ فرمایا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تھیلے کو، اور جدھر بھی جاتا ہوں تھیلا میرے قریب ہوتا ہے، میں لوگوں کے اوپر صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرمایا حتیٰ کہ میں نے بہت سارے سویق صدقہ کر دیے۔ ایک سویق جو ہوتا ہے، ایک سویق جو ہوتا ہے 120 کلو کا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے سویق، علماء نے لکھا، فرمایا 50 سویق حضرت صاحب نے خرچہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ خود حساب لگا لینا، مجھے نہیں آتا زیادہ حساب۔ بہرحال ایک سویق 120 کلو کا ہے۔ فرماتے میں نے بہت سارے صدقہ کر دیے، اور کیا ہوتا کُنَّا نَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ۔ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت النساء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 10واں پارہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ سورت کا نام سورت اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 96۔ اگر یہ لوگ بھی، اس بستی والے بھی، آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے دروازے کھول دیں برکتوں کے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ اللہ کر سکتا ہے، تقوی ہو دل کے اندر، ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، ایمان۔ کیا فرماتے ہیں میں نے بڑے صدقے کیے، بڑے سویق، حتیٰ کہ کیا فرمایا کہ سنو کُنَّا نَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ، خود بھی کھاتے تھے، آگے بھی صدقہ کر لیتے۔ ہوا کہ حتیٰ لا یفارق حوضی، مجھ سے کبھی وہ تھیلا جدا نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن آیا حضرت عثمان کے قتل والا، وَقَانَ يَوْمُ قُتِلَ عثمان، ہم سارے پریشان ہو گئے صحابہ اکرام حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے۔ میں نے وہ تھیلا رکھ دیا، پتہ نہیں کہاں رکھا، انہو انقطع، اسی دن سے وہ میرا تھیلا گم ہو گیا ہے۔ تو سمجھایا کیا ہے آج کا سبق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمدہ مال خرچ کرو، اور جس کے پاس عمدہ مال نہیں ہے نیت بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ عمدہ مال کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔